میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ یہ وظیفہ روز پڑھیں، صرف زندگی میں ایک دن 20-25 سیکنڈ نکال کر میری بات بڑی توجہ سے سنیے گا۔ پہلے صرف ایک بار اپنی پوری لائف میں، اپنی زندگی میں ایک دن یا لطیفوں کا یہ مشکل کشا عمل پڑھیے گا، اور پھر مجھے اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں آ کر دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ عمل غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ یہ عمل ایک دن میں بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد اللہ پاک کے حکم سے، حکم میرے پاک پروردگار کا، بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کو یہ عمل ایک دن میں مشکلوں کو دور کر کے پڑھنے والے کی زندگیوں میں خوشیوں کے ڈھیر لگاتا ہے۔ کوئی بھی ایسی حاجت ہو، کوئی بھی ایسی مراد ہو آج تک پوری نہ ہوئی ہو، صرف ایک بار زندگی میں یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لینا، انشاءاللہ دولت، پیسہ، روپیہ آسمان سے بارش کی طرح تم پر برسے گا۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو آخری دن ہوگا۔ آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج تمہارے یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے نہ ہاتھ بن جائیں تو یہ پھر میرا گریبان پکڑ لینا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر آج تمہیں دولت کا سلطان امین وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ دولت کا ایسا وظیفہ، بڑی توجہ سے اس عمل کو سمجھنا۔ اس عمل کو وہ لوگ بھی پڑھ لیں جن کا بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، جن کو قرض داروں نے آخری وارننگ تک دے دی ہے کہ ہمیں ہماری رقم لوٹا دی جائے۔ لاکھوں کا پھر کروڑوں کا قرضہ بھی ہوگا، انشاءاللہ ایک دن میں تمہیں کروڑوں سے قرضوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اس عمل کو میری وہ بہنیں، میرے بھائی جو پڑھ لیں جن کے اگر کوئی ایسے مسائل ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر میں اگر کوئی ساس ہے، آپ کا کوئی ظالم شوہر ہے، دوستو بھائیو بہنوں، کوئی بھی زندگی میں آپ کو جو چاہے بوس ہو، آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کی بات نہیں سنتا، آپ کو ذلیل کرتا ہے، آپ نے یہ عمل پڑھ کے اس بندے پر، اس عمل کو پڑھنے کے بعد دم کر دینا ہے، یا تصور میں یا پانی پر دم کر کے پلا دیں، یا ڈائریکٹ بھائی بہنوں ڈائریکٹ جا کے دم کر دیں۔ یہ تین صورتوں میں ایک ہی اثر کرے گا، وہ بندہ آپ نیت کر لیں جیسی نیت کریں گے۔ اگر آپ کے دل میں محبت پیدا کسی کے کرنا چاہتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے آپ کا کوئی محبوب ہو، چاہے آپ کی ساس ہو، شوہر ہو، بچے ہو، دنیا جہاں میں کوئی بھی ہو، کوئی رشتہ دار ہو، آپ لوگ یہ نیت کریں عمل کے پڑھنے کے بعد کہ اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے، چاہے وہ بوس ہو ظالم آپ کا، اس کے دل میں آپ کے لیے شدید محبت پیدا ہو جائے گی، وہ آپ کے بغیر رہ نہیں سکے گا۔ آپ چاہیں گے اب یہ نیت کر لیں اس عمل کے پڑھنے کے بعد کہ اس کی زبان بند ہو جائے، اور اس پر کسی بھی طرح کی ان تینوں طریقوں میں سے یا تو پانی پلا دیں، یا دم کر دیں، یا تصور میں دم کریں جا کر۔ دوستو بھائی بہنوں، مثال کے طور پر پانی پر دم کر کے پلا سکتے ہیں، قریب پر جا کر بھی دم کر سکتے ہیں، اور آپ تصور میں دم کر سکتے ہیں، یا قریب جا کر دم کر دیں۔ انشاءاللہ اس بندے کی اگر آپ لوگ یہ نیت کر کے دم کریں گے کہ اس کی زبان بند ہو جائے، اس کی زبان بند ہو جائے، یہ نیت کریں، وہ آپ کے راستے سے ہٹ جائے گا، وہ راستے سے ہٹ جائے گا، یہ نیت کریں، وہ آپ کا غلام بن جائے گا، وہ آپ کا غلام بن جائے گا۔ اور اس عمل کو اگر آپ لوگ رزق کی تنگی میں، مالی پریشانی میں، غربت میں، غریبی میں، تنگ دستی میں، بے روزگاری میں صرف ایک بار پڑھ کے رب کریم سے مانگے، انشاءاللہ میرا رب تمہیں ایک نہیں، دو نہیں، کروڑوں روپے عطا فرمائے گا۔ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، اس عمل کو پڑھنے والا کبھی دکھ تکلیف پریشانی کا شکوہ نہیں کرتا۔ یہ لاکھوں لوگوں کا آزمایا گیا عمل ہے، یہ بزرگان دین کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ دوستو یہ راز آج تک کسی نے نہیں بتایا، نہ کوئی بتائے گا۔ آپ لوگوں نے یا لطیفوں کو بے شمار پڑھا ہوگا، لیکن آج یا لطیفوں کا جو خفیہ تسبیح جو راز آپ کے حوالے کروں گا، اللہ والوں کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ یقین مانی آپ کی جھولیاں، الماریاں دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر جائیں گی۔ مشکلوں کو ٹالنے والا یہ فوری طور پر مشکلوں کو ٹال دیتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ جس دن بھی پڑھیں، سال کے 365 دن موجود ہیں، جس دن آپ لوگ چاہیں پڑھ لیں، اور جس دن پڑھیں گے وہ آپ کو اگر ضرورت پڑے تو آپ لوگ زندگی میں اس عمل کو دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عمل ایک دن کا ہے، پوری لائف کا چیلنج ہے۔ ایسا عمل آپ نے نہ کیا ہوگا، ایک دن اپنی زندگی میں نکال لیں۔ چاہے میری ویڈیو جب بھی آپ تک پہنچے، کوشش کرنا میری یہ ویڈیو جیسے ہی آپ تک پہنچے جتنا جلدی ہو سکے اس عمل کو پڑھ لینا، سکون سے بیٹھ جانا، جہاں دل کرے، گھر میں، دکان میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں۔ اور دوستو بھائی بہنوں درود شریف پڑھ لینا، کوئی سا بھی جو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا۔
تو وہ جو آپ کو بہتر لگے صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لینا۔ دوستو بھائی بہنوں، جو تمہیں بہتر لگے، جو یاد لگے، جو پڑھنا چاہو وہ درود شریف پڑھ کے رب کریم سے دل ہی دل میں اپنے مقصدوں کے لیے مانگتے چلے جانا۔ یعنی کہ کوشش کرنا کہ درود شریف پڑھنے کے بعد دوستو بھائی بہنوں جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، ان کی کوشش کرنا کہ نیت کر لینا اب رب کریم سے کہ میرا قرضہ اتر جائے، میں اس کے لیے عمل پڑھ رہا ہوں، میں مثالیں دے رہا ہوں، آپ کے رب کریم سے میری زندگی میں دولت پیسہ آ جائے، فوری طور پر آ جائے، میں اس کے لیے یہ عمل پڑھ رہا ہوں۔ اے رب کریم مجھے ذاتی مکان مل جائے، مجھے گاڑی مل جائے، مجھے موبائل مل جائے، مجھے اولاد چاہیے، مجھے مل جائے۔ آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں، جو بھی پریشانیاں، اور رب کریم میں فلاں بیماری میں ہوں، میری اس بیماری سے یہ میری بیماری دور ہو جائے۔ چاہے ایک حاجتیں ہوں، چاہے آپ کی ہزاروں حاجتیں ہوں، نیت کر کے اپنی حاجتوں کی نیت کر کے اپنے مسائل کو رب کریم کے سامنے پیش کر کے کہ ان مسئلوں کے لیے، ان حاجتوں کے لیے میں یہ عمل پڑھ رہا ہوں، رب کریم کرم کیجیے گا۔ آپ نے درود شریف پڑھنے کے بعد جیسے ہی حاجتوں کی نیت کر لیں، اب آپ نے پہلا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں، اللہ صمد کا وظیفہ تو آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، لیکن آج آپ کو 1000 بھی دوں گا، ایسا راز بھی دوں گا دوستوں بھائی بہنوں، اور آپ کو یا لطیف و اللہ صمد کا پڑھنے کا صحیح طریقہ بتاؤں گا۔ لیکن پہلے راز سمجھ لیں۔ دیکھیں، آپ میں سے بہت سے لوگ، اکثر لوگ مجھے، یا ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک ان کا شکوہ ہوتا ہے وظائف پڑھنے والوں کا کہ ہمارے وظیفے اثر نہیں کرتے۔ یہ سچی بات ہے، حق اور انصاف کی بات ہے۔ اور دوسرا بندہ، اس کی 2 وجوہات بتاؤں گا، 2 بڑی موٹی وجہ ہیں، ان کا علاج بھی اسی عمل میں بتاؤں گا۔ اسی وظیفے کو پڑھنے سے آپ نے 2 پہلے خفیہ الفاظ پڑھ لینے ہیں، آپ کے وظیفے 100% بھی اثر کریں گے، اور اللہ صمد کا آپ کو وہ عمل یا لطیفوں کے ساتھ دوں گا کہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے درود شریف پڑھا، اپنے مقصدوں کی نیت کر لی۔ اب آپ نے دیکھے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ 2 وجوہات کی وجہ سے وظیفے اثر نہیں کرتے دوستو۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی، جلدی بتاؤں گا، آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا۔ پہلی وجہ، رب کی پکڑ میں بندہ ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، رب پکڑ لیتا ہے تو پھر اس کے فرض بھی قبول نہیں ہوتے۔ فرض نمازیں ہیں نا، وہ بھی قبول نہیں ہوتی، گناہوں کی وجہ سے رب کی پکڑ میں آتا ہے، اس وجہ سے تو فرائض قبول نہیں ہوتے۔ تو خود سوچے تو دوستو بھائی بہنوں، وظیفے کیسے قبول ہوں گے؟ سیکنڈ نمبر پر، کسی اپنے پرائے کی کوئی گندی نظر، بد نظر دیکھیں۔ اس دور میں کوئی کسی کو ہنستا بستا خوشحال نہیں دیکھ سکتا۔ آپ اچھا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، رہ رہے ہیں، اچھا جی رہے ہیں، اچھی صحت ہے، اچھا گھر ہے، اچھے ماحول ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو لوگ کیا کریں گے؟ سارا دن آپ کی ٹو میں بیٹھے رہیں گے۔ کوئی ایک ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے، یا بہت سارے ہو سکتے ہیں، ویسے ہمارے کچھ رشتہ داروں میں کچھ 1-2 تو ہوتے ہیں، لازمی طور پر انہوں نے ایک ذہن بنایا ہوتا ہے، بس انہوں نے ایک بار آپ کو نظروں میں ڈال دیا ہے تو پھر آپ ان کی نظروں سے نکل نہیں سکتے کہ یہ تو بڑا عیش و عشرت کر رہا ہے، یہ تو بڑے مزے کر رہا ہے، حالانکہ قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے۔ سامنے والے کی نظر آپ پر پڑی ہے، لیکن حقیقت تو آپ کو ہی پتہ ہے کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے، آپ کی کیسی زندگی ہے۔ بس لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ وہ ناخوش ہیں، انہیں کسی چیز کی کوئی سہولت میسر نہیں، باقی لوگ بہت خوش ہیں، تو وہ اس لیے ساری زندگی آپ پر نظر ڈال کر بیٹھتے ہیں۔ تو آپ نے، اور یہ جو بد نظری ہوتی ہے، یا آپ کا کوئی وظیفہ اثر نہیں کرنے دیتی، یا آپ کو پریشانیوں میں مبتلا رکھتی ہے، یا آپ کو ایک پریشانی جائے گی دوسری آئے گی، ایک بیماری جائے گی دوسری آئے گی، حالانکہ وہ بیماری آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گی، نہ ڈاکٹر کو سمجھ میں آئے گی حقیقتاً۔ لیکن سیکنڈ نمبر پر جو میں نے بتایا کہ بد نظری کی وجہ سے آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرتا، تو آپ نے آج اس عمل میں درود شریف پڑھا۔ اب بد نظری کا اور گناہوں کی ختم ہونے کا، رب کی پکڑ سے ہٹنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ درود شریف تو پڑھ لیا، وہ لازمی پڑھیں۔ دیکھیں، درود شریف پڑھیں تو عمل کے اثرات بڑھ جائیں گے، فائدے بڑھ جائیں گے، کمالات بڑھ جائیں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اول آخر درود پاک پڑھنے سے غربت اور غریبی فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، عمل کو شروع سے اینڈ تک دوستو بھائی بہنوں اچھی طرح سمجھنا ہے۔ اپنے مقصدوں کی نیت کر لی، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے سب سے پہلے استغفر اللہ کرتے ہوئے اب آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ دیکھیں، استغفر اللہ صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے دوستو۔ آپ لوگ کسی بھی عمل سے پہلے استغفر اللہ کو، ایک جو وظیفہ بتاؤں گا، اس کو جب پڑھتے ہیں نا، آپ پر سے بد نظری پہلے ختم ہوتی ہے، آپ کے ساتھیوں، بھائی بہنوں، آپ کے تمام مسائل ختم ہوتے ہیں، اور آپ کا وظیفہ 100% اثر کرتا ہے۔
اور جب وظیفہ کا طریقہ بھی بالکل صحیح طریقے سے پڑھیں گے جو بتاؤں گا، جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے، تو پھر آپ لوگ یقین کریں آپ کی اللہ کی ذات آپ کے سوا کوئی آپ کو غربت اور غریبی کے سوا آپ کو روک نہیں سکتا۔ آپ کی ختم ہونے سے انشاءاللہ غربت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اب آپ لوگ اگر ایک دن میں معجزاتی طور پر آپ مٹی میں ہاتھ ڈالیں گے، اس عمل کو پڑھ کے سونا بن جائے گا انشاءاللہ۔ آپ فقیر ہیں، فقیر سے بادشاہ بن جائیں گے۔ آپ نے بس اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے درود شریف پڑھ لیا۔ مقصدوں کی حاجتوں کی جتنی بھی آپ کے مقصد ہیں، جتنے بھی آپ کی حاجتیں ہیں، ان کی نیت کر لی، اور 7 بار آپ نے استغفر اللہ فوری طور پر۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دیکھیں جب آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ اخلاص ایک بار پڑھیں گے تو پچھلی جتنی بھی نظریں آپ پر ہوں گی نا وہ تمام ختم ہو جائیں گی۔ دوستو بھائی نہیں جو لگیں گی ان کی بات نہیں کر رہا، جو نہیں جو پڑھیں گی وہ تو بات کی بات ہے، لیکن اس میں بات میں ان کی نہیں کر رہا۔ جو پچھلی نظریں آپ پر پڑی ہیں، گندی گندی نظریں کہ یہ بہت کما رہا ہے، یہ بہت خوبصورت ہے، یہ تو بہت صحت مند ہے، اس کے بچے بھی ٹھیک ہیں، یہ بڑے مزے سے گھوم رہا ہے، دوستو بھائی بہنوں تو وہ نظریں آپ پر سے ختم ہو جائیں گی فوراً سے۔ اب آپ کا وظیفہ استغفر اللہ پڑھ کے رب کی پکڑ سے آپ لوگ نکل گئے، سورہ اخلاص پڑھ کے بد نظری کا خاتمہ ہو گیا۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ عمل کا خاموشی سے پڑھ لینا ہے۔ یہ وہ راز بتانے لگا ہوں جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے۔ سینے کا راز آج اپنی دکھیاری بہنوں کو، آج اپنے دکھیارے بھائیوں کو بتاؤں گا جنہوں نے ساری زندگی یوٹیوب پر اپنے بال سفید ہو گئے۔ وہ ظاہر پڑھ پڑھ کے یوٹیوب والوں نے لاکھوں کما لیے، لیکن خود بیچارے فقیر کے فقیر رہے، کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ ساتھیوں بھائی بہنوں صحیح جگہ سے آپ کو وظیفہ نہ مل سکا۔ ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ میرا وظیفہ سچا ہے، میرا وظیفہ سچا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ایسی جگہ سے عمل کرے جہاں سے آپ کا وظیفہ 100% اثر کرے۔ اب میرے دوستو بھائی بہنوں، عمل کا پہلا وظیفہ سمجھیے گا، یہ جو آپ نے جس طرح پڑھنا ہے، عمل کے پہلے نمبر پر پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا، حاجت و مرادوں کی نیت کر لی، 7 بار استغفر اللہ پڑھ لیا، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک بار جیسے ہی سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ یہ عمل سے پہلے پڑھنا تھا، وظائف سے پہلے آپ کو عمل کا پہلے وظیفہ۔ اب آپ نے جو پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ صمد کو کس ترتیب سے پڑھنا ہے آپ نے سمجھنا ہے۔ آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ پر اپنے سر پر رکھ لینا ہے۔ آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کو، رائٹ ہینڈ آپ کا سیدھا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لینا ہے۔ دیکھیں سب کچھ پڑھ لیا آپ نے، درود شریف پڑھ لیا، حاجت و مرادوں کی نیت کر لی، 7 بار استغفر اللہ پڑھ لیا، اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ اخلاص پڑھ لی۔ اب آپ نے یہ دیکھیں یہ عمل سے پہلے پڑھ لیا جو پڑھنا۔ اب پہلا وظیفہ سمجھ لیں، اب پہلے نمبر پر اللہ صمد کا وظیفہ کس ترتیب سے پڑھنا ہے آپ نے سمجھنا ہے۔ بڑی دھیان سے، بڑے غور سے، بڑے فکر سے، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ میرے بھائیوں میری بہنوں بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، کیونکہ یہ ایک مجرد ترین عمل ہے، اس کو ترتیب وائز پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے طریقے سے پڑھیں گے، اگر آپ غلطی کوتاہی کریں گے، لاپرواہی سے پڑھیں گے دوستو بھائیوں بہنوں، تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ نے عمل کو بڑی ہی سنجیدگی سے، بڑے دھیان سے ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ سمجھنا ہے، تاکہ آپ کو عمل کا 100% گارنٹی سے فائدہ ہو۔ اگر جلد بازی میں، لاپرواہی میں پڑھیں گے دوستو بھائیوں بہنوں، تو پھر وظیفے کا کوئی بھی 1% بھی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے، کس ترتیب سے کرنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک ورڈ سمجھیے گا۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستو بھائیو بہنوں، اپنے سیدھے ہاتھ کو سر پہ رکھ لیں۔ آپ کا سیدھا ہاتھ سر پہ رکھ کے آپ نے سب سے پہلے ایک بار پڑھنا ہے اللہ صمد پڑھیں، سکون سے، اطمینان سے پڑھیے گا میرے دوستو بھائی بہنوں۔ یہ نام اللہ کی بے نیازی، کامل قدرت اور مخلوقات کو اس پر انحصار کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ کوئی اور صفت میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ صمد کا ترجمہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک عظیم نام ہے جو سورہ اخلاص میں جس کا ذکر ہوا ہے، سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے،
عربی زبان میں اللہ صمد کا معنی یہ ہے کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو لیکن سب اس کے محتاج ہوں، وہ ذات جس پر مخلوق اور حاجات پوری کرنے کے لیے رجوع کرتے ہیں، جو ہر اعتبار سے بے عیب ہے اور جو ہر خوبی کا مالک ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہو، جس کا کوئی شریک نہ ہو۔ امام تبریزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ صمد وہ ذات ہے جو کامل اقتدار کی حامل ہے، جس کی طرف سب لوگ اپنی ضرورت میں رجوع کرتے ہیں، جو ہمیشہ سے بے نیاز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ صمد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے اور اس کا کوئی محتاج نہیں۔ امام خطیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ صمد وہ ذات ہے جو مخلوق کی ہر ضرورت پوری کرتی ہے اور کسی کی ضرورت کا محتاج نہیں۔ امام ابن خثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ صمد اللہ کی وہ صفت ہے جو اس کی مکمل طاقت، قدرت اور بے نیازی کو ظاہر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ اسے کسی کی ضرورت ہے، نہ پانی کی، نہ کسی مدد کی، جبکہ مخلوق پر ہر لمحہ اس کی محتاج ہے۔ ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے لیے انسان اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ صفت انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ تمام مخلوقات محدود ہیں اور صرف اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہر چیز کو پورا کرتی ہے۔ اللہ کی صفات میں کوئی کمی یا خامی نہیں، وہ ہر اعتبار سے کامل ہے۔ اس کی قدرت کا اللہ محدود ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب آپ نے اس عمل میں، معجزاتی عمل میں اللہ صمد کرتے ہوئے، اور آپ نے جب یہ وظیفہ اللہ صمد کا یہ پیارا نام جب آپ لوگ پڑھیں گے تو اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنی پیشانی پر یا اپنے سر پر رکھ لیجئے گا۔ اللہ صمد پڑھنا شروع کرنا ہے اور صرف آپ نے اللہ صمد کا وظیفہ بتائی ہوئی تعداد میں اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھتے ہوئے 21 بار پڑھنا ہے، نہ ایک بار کم پڑھنا ہے، نہ ایک بار زیادہ پڑھنا ہے۔ وظائف کی تعداد میں اگر آپ نے کمی پیشی کر دی تو یقین مانے عمل کا پھر فائدہ نہ ہوگا۔ اور جب آپ لوگ اللہ صمد کا وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے، اپنے الٹے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے، کیونکہ سیدھا ہاتھ تو آپ کا سر پر ہے۔ یا پھر آپ نے کرنا کیا ہے، اگر الٹے ہاتھ کی انگلیوں پر نہ گنتی کر سکیں تو الٹے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں اور سکون سے، اطمینان سے آپ نے صرف 21 بار کسی بھی اللہ صمد کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ دوستو، بھائی بہنوں، جب اللہ صمد کا وظیفہ 21 بار اس عمل میں پڑھ لیں، اب آپ نے عمل کا معجزاتی وظیفہ، یہ وظیفہ بڑا ہی پیارا اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ مشکلوں کو دور کرنے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا، بیماریوں کو، تنگ دستیوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے۔ جب آپ لوگ اس پورے عمل کو پڑھنے کے بعد رب کریم سے مانگیں گے، یقین کریں آپ 1 کروڑ مانگیں گے، رب کریم 10 کروڑ دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ اب اس عمل کو پڑھنے کے بعد یہ دعا کریں کہ میرا قرضہ ادا ہو جائے، دنیا جہاں کا قرض ہوگا منٹوں میں ادا ہو جائے گا۔ آپ دکان پر اپنی بیٹھ کر یہ عمل پڑھیں گے اور کہیں گے کہ میری دکان میں گاہکوں کی رش لگ جائے، رب کریم آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش لگا دیں گے۔ آپ جاب پر جا کر یہ عمل پڑھیں گے اور باس پر دم کر دیں گے۔ پورا عمل پڑھنے کے بعد یہ نیت کر کے کہ باس میری بات مانے، میری ہاں میں ہاں ملائے، مجھے اہمیت دے، عزت دے، اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی اور پانی پر ڈائریکٹ یا تصور میں خالی باس پر دم کریں، یقین کریں وہ آپ کا عاشق ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں ہیں، آپ اپنی ساس کو، شوہر کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، اس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو پڑھنے کے بعد نیت کر کے دم کریں۔ ان کی زبان کو بند کرنا چاہتے ہیں تو وہی نیت کر کے یہ عمل کریں، ان کی زبانیں بند ہو جائیں میرے لیے، وہ ہر دم کر دیں دوستو، بھائی بہنوں، اور ان پر دم کر دیں کسی طرح تینوں صورتوں میں جو میں نے بتائی، پانی پر دم کر کے پلا دیں یا ڈائریکٹ ان پر جا کر دم کر دیں یا تصور میں۔ یہ عمل آپ کو ہر طرح کی مشکلوں سے، پریشانیوں سے فوری طور پر آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ بس کامل یقین طریقے سے آپ نے، کیونکہ اللہ پاک کی ذات پر جتنا زیادہ یقین بھروسہ کریں گے اتنا زیادہ رب کریم فائدہ بھی اتنا زیادہ عطا ہوگا، معجزات بھی اتنے دیکھنے کو ملیں گے، ترقی بھی اتنی دیکھنے کو ملیں گے۔ اب آپ نے عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ، یا ذل جلال والاکرام، اللہ تعالیٰ کی 2 صفاتی نام ہے جو قرآن و حدیث میں ملتے ہیں، ان کو پڑھ لینا۔ ذل جلال، یہ لفظ جلال سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے عظمت یا شقافت۔ اللہ تعالیٰ کی جلالیت کا مطلب ہے کہ وہ اپنی صفات میں بے حد عظیم اور بے نظیر ہے، اور والاکرام یہ لفظ جو ہے وہ کرم سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے عطا یا رحمت۔ اللہ تعالیٰ کی کرامت کا مطلب ہے کہ وہ اپنے بندوں سے بے شمار انعامات اور رحمت نازل فرماتا ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے سکون سے، اطمینان سے پڑھتے جائیے گا۔ یہ معجزاتی وظیفہ
اپنے عمل میں اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے وقت اپنے سیدھے سر پہ اپنے سیدھے ہاتھ کو رکھنا مت بھولیے گا۔ صرف جب پہلا وظیفہ اللہ صمد کا میں نے بتایا، صرف اس کو پڑھتے وقت اپنے سر پہ ہاتھ رکھیے گا، اور صرف آپ نے 21 بار یہ وظیفہ بھی یا ذل جلال والاکرام کا، اللہ پاک کے بڑے ہی پیارے اور جلالی نام کو 21 بار پڑھتے ہی یا ذل جلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے 21 بار سیدھے ہاتھ پر یا تسبیح کے دانوں پر دیکھیں، آپ نے جب اللہ صمد کا وظیفہ پڑھنا ہے بس اسی دوران اپنے سیدھے ہاتھ کو سر پہ رکھنا ہے، پھر آپ نے ہاتھ ہٹا دینا ہے، پھر نارمل وظیفے پڑھنے ہیں۔ اب آپ نے ایسے کلمات ہیں تیسرے نمبر پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی پڑھا کرتے تھے، لوگوں کو پڑھنے کی تلقین دیتے تھے۔ جب بھی کوئی غربت میں ہو، غریبی میں ہو، تنگ دستی میں ہو تو اس وظیفے کو ہمیشہ سے پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے آج کے عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ شامل کرنا ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی غربت کا، غریبی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ جب آپ لوگ اس وظیفے کو اس عمل میں شامل کریں گے تو اس وظیفے کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ آپ نے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لینی ہے اور فوری طور پر جو وظیفہ آپ کو سامنے اسکرین پر بھیجنے لگا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، دوستو بھائی بہنوں اس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر دوسری بار پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ دوستو بھائیو بہنوں کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، بڑی ہی توجہ سے، بڑے دھیان سے ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ آپ نے سمجھنا ہے۔ خدا را 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہ کیجیے گا، نہیں تو بہت سی چیزیں درمیان میں مس کر جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ میرا یقین ہے آج اگر پوری دنیا کے خزانے بھی مانگ لو گے تو رب کریم تمہاری جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ دوستو بھائی بہنوں یہ وظیفہ آج کے اس عمل میں سب سے آخر میں آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 7 بار پڑھیے گا۔ جب 7 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا، اور دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے ہوئے اللہ پاک سے خوب ساری دعاؤں کو مانگتے ہوئے عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوستو بھائی بہنوں دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی، کوئی کمی پیشی ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے ہم سب کو معاف فرمائے۔ دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ دوستو بھائی بہنوں اللہ حافظ۔